لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. رمضان میں سب سے پہلا جو سب سے عظیم عبادت ہے وہ کون سی ہے؟ کون سی عبادت ہے؟ روزہ. کیا معنی روزہ کے؟ کہ کھانا چھوڑو، پینا چھوڑو اور اپنی جنسی خواہشات، سیکسول ڈیزائرز جو ہیں ان کو قابو کرو کہ دن کے وقت میں تم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. یہ حکم آ گیا. تو اب اگر ذرا سوچو، کوئی لاجک لگاؤ اس میں. بعض لوگ اس کی حکمتیں بیان تو کرتے ہیں، حکمتیں بے شک ہیں، روزہ رکھنے میں بہت سارے فوائد بھی ہیں، لیکن وہ در حقیقت ضمنی فوائد، ثانوی ہیں، سیکنڈری فوائد. لیکن اصل فائدہ جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ کھانا بند کر دو، فوراً بند کر دیا. یہ جو ہی بند کرنے کا حکم آیا بندے نے فوراً بند کر دیا. کس طرح کہ جب صبح صادق ہوئی تو اس وقت حکم آ گیا کھانا بند کرو. اب اگر فرض کرو صبح صادق ہو گئی اور 1 منٹ آدمی زیادہ کھاتا رہا، 1 منٹ 2 منٹ صبح صادق کے بعد کھاتا رہا، روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. بھلا بتاؤ، کوئی لاجک بتاؤ یار کہ اس کے پیچھے یہ، یعنی فرض کرو آج یہاں تو بڑا لمبا روزہ ہوتا ہوگا نا، آج کل روزہ آئے گا تو 14-16 گھنٹے کا ہوگا شاید. تو کوئی آدمی 14 گھنٹے روزہ رکھے، 15 گھنٹے، صرف 2 منٹ شروع کے وہ اس نے کھانے میں گزار دیے، روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. یہ جو 14-15 گھنٹے گزرے، حالانکہ اس میں بھوکا رہا، پیاسا رہا، نہ کھایا نہ پیا، لیکن روزہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس واسطے کہ جو حکم آیا تھا اس حکم کی تعمیل نہیں ہو سکی. 2 منٹ زیادہ گزر گئے تو روزہ ختم ہوا. تو یہ کیا لاجک کے اعتبار سے اگر دیکھو تو بھائی مقصد تو یہ تھا نا کہ سارا دن آدمی کھائے پیے بغیر گزارے، سارا دن گزارا، صرف 2 منٹ ہی کی تو بات تھی، لیکن اس 2 منٹ کی وجہ سے سارا روزہ جاتا رہا. سارا دن روزہ رکھ لیا، 14 گھنٹے 15 گھنٹے، غروب ہونے میں 1-2 منٹ باقی تھے اور اس وقت کھا لیا، روزہ ہوا؟ حالانکہ 14-15 گھنٹے روزہ رکھا تھا لیکن وہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ ابھی اللہ کا حکم کھانے کے لیے نہیں آیا تھا. اس واسطے وہ روزہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوا، روزہ ضائع چلا گیا. اب اگر کوئی شخص اس کے اوپر فلسفہ نکالے، کوئی اس کی فلسفی تلاش کرے، اس کی لاجک کیا ہوئی، تو لاجک سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ یہ بتلانا ہے، اس بات کی ٹریننگ دینی ہے کہ جس لمحے ہمارا حکم، جو حکم آ جائے، تمہارا کام یہ ہے کہ اس کی اتباع کرو، اس کو مانو، اس کے اوپر عمل کرو. وہ کرو گے تو بندے ہو اللہ کے، اور اگر وہ نہیں کرو گے تو بندگی کے خلاف ہے، تمہاری زندگی کے مقصد کے خلاف. اور سنیے، آپ نے یہ بات سنی ہوگی اور ہر روزے دار تقریباً جانتا ہے یہ بات کہ جب افطار کا وقت ہو جائے، روزے کے افطار کا وقت ہو جائے، اس کے بعد حکم یہ ہے، سنت یہ ہے کہ جلد از جلد افطار کرو، دیر نہ کرو افطار کرنے میں، جلدی سے جلدی کرو. اسی لیے حدیث میں اس کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ جب افطار کا وقت آئے تو جلدی افطار کرو، دیر نہ کرو. چاہے پانی پی لو،
ایک کھجوری کھا لو، لیکن افطار جلدی کرو۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو کہا جا رہا تھا کبھی کھاؤ نہیں پیو نہیں، لیکن جب افطار کا وقت آئے تو جلدی کھاؤ جلدی پیو۔ یہ اگر کھانا اور ہم کھانے سے روکنا مقصود تھا، بھوکا پیاسا رکھنا مقصود تھا، تو بھئی تھوڑا سا اور اگر بھوکا پیاسا رہ جائے تو کیا خرابی، اور بھی اچھی بات معلوم ہوتی ہے بظاہر کہ اللہ کے لیے کچھ اور دیر، لیکن کیوں بتلانا یہ مقصود ہے کہ نہ تمہیں کھانا رکھنے میں کوئی اجر ہے، نہ تمہارا کھانا کوئی مقصود ہے، نہ بھوکا رہنا مقصود ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ ہمارے حکم کو مانو۔ ہمارا حکم جب تک تھا کہ کھانا مت کھاؤ، جب ہمارا حکم آ گیا کہ کھاؤ، تو اب کھانا تمہارے لیے ضروری ہو گیا، اب جلد از جلد کھاؤ۔ اور اسی لیے صوم الوصال حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ مسلسل روزے رکھتے تھے، یعنی ایک روزہ بھی ختم نہیں ہوا دوسرا روزہ شروع ہو گیا، رات کو بھی روزہ اگلے دن بھی روزہ، لیکن صحابہ کرام کو منع کر دیا تمہارے لیے جائز نہیں، تم مت رکھو۔ کیوں؟ تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ جب افطار ہو جائے تو افطار ہوتے ہی تم اللہ کے حکم کے مطابق کھانا شروع کر دو۔ تو نہ کھانے میں کچھ رکھا ہے، نہ بھوکا رہنے میں کچھ رکھا ہے، جو کچھ ہے ہمارے حکم کی تعمیل میں ہے، ہمارا حکم ماننے میں ہے۔ یہ مسئلہ بھی آپ نے سنا ہوگا، اور حدیث میں اس کا بھی ذکر آیا ہے کہ حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، اور آپ نے اس کی ترغیب بھی دی ہے، سحری دیر سے کھاؤ، سحری دیر سے کھاؤ، یعنی جس وقت ختم ہونے والا ہے تو بالکل وقت ختم ہونے سے آخری لمحات میں جتنا آدمی سحری کھائے گا اتنا ہی افضل ہے۔ تاخیر السحور افضل ہے، سحری کو تاخیر میں سے کھانا۔ اگر کوئی آدمی پہلے سحری کھا لے، رات کو آدھی رات کو کھا کے سو جائے تو ناجائز تو نہیں ہے، لیکن سنت کے خلاف۔ سنت یہ ہے، مستحب یہ ہے، سحری کا جو وقت ہے اس سے بہت پہلے کھا کے اگر کوئی سو جائے تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن سنت کے خلاف ہوگا، مستحب کے خلاف ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا حکم ابھی کھانا چھوڑنے کا حکم ابھی نہیں آیا، اس وقت چھوڑو کھانا، اس وقت چھوڑو جب ہمارا حکم آ جائے گا کہ چھوڑ دو، اس سے پہلے مت چھوڑو۔ اس لیے سحری میں تاخیر، سحری کے اندر تاخیر اللہ کا حکم دیا گیا۔ تو یہ ٹریننگ اس بات کی دی جا رہی ہے کہ بندہ اگر اللہ کا بندہ بننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے تمہیں اس بات کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ہے۔ جب وہ کہیں کہ کھاؤ تو کھاؤ، جب وہ کہیں کہ رک جاؤ تو رک جاؤ۔ اپنی طرف سے اپنی عقل سے کوئی کام نہیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کرنا ہے۔ یہ ہے فلسفہ جس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اندر اس کی ٹریننگ ہمیں آپ کو دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند بن جائے اور وہ اپنی عقل اور اپنے خواہشات سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے قربان کر دے، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے در حقیقت انسان کی نفس روح کے اندر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سما جاتی ہے تو اس سے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن ہماری ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سے دوسرے کاموں کی بھی اجازت عطا فرما دی۔
کہ تم تجارت بھی کر سکتے ہو، ملازمت بھی کر سکتے ہو، روزی بھی کما سکتے ہو، بہن بھائیوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے مل جل بھی سکتے ہو، دوستوں احباب سے بھی مل سکتے ہو، تفریح بھی کر سکتے ہو جائز حدود میں رہتے ہوئے. لیکن سال کے 11 مہینے ہمارے اس طرح گزرتے ہیں کہ اس میں ہم ان دوسرے کاموں میں اتنے زیادہ مشغول اور منہمک ہو جاتے ہیں کہ وہی مادی مفادات ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے. زیادہ تر ہماری سوچ اس کے گرد گھومتی ہے کہ زیادہ پیسے کہاں سے حاصل کر لوں، زیادہ آرام کہاں سے مل جائے، زیادہ لذت کہاں سے حاصل ہو جائے. اس فکر میں ہماری ساری توانائیاں خرچ ہو رہی ہوتی ہے. تو نتیجہ یہ کہ ہم اپنے جسم کو تو بڑھا رہے ہیں اور جسم کی لذتوں اور جسم کی راحتوں کی طرف تو متوجہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو روح کو تقویت دینے کی بات تھی وہ ہم سے پیچھے رہ جاتی. تو رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے ہمارے آپ کے لیے کہ بھئی سال کے 11 مہینے تم نے اپنے جسم کو تقویت بخشی، اپنے جسم کو پالنے پوسنے میں لگے رہے. اب ایک مہینہ ایسا نکال لو جس میں تمہاری روح کی تربیت ہو، جس میں تمہاری روح پروان چڑھے، جس میں تمہارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو. یہ مہینہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اس میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جو سال کے 11 مہینے کی مصروفیات کی وجہ سے دب گیا تھا اس کو ابھارے، اور اس کو ابھار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط کر. یہ ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے لایا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے میں آدمی، ہر مسلمان، کوئی مسلمان اس سے مستثنا نہیں ہے کہ جب روزہ رکھ لیا تو کسی بھی قیمت پر توڑنے کو آمادہ نہیں ہوتا. اگر فرض کرو شدید پیاس لگی ہوئی ہے، شدید پیاس لگی ہوئی، گرمی کا موسم ہے، فریج میں پانی ٹھنڈا رکھا ہوا ہے، کمرے میں کوئی اور دوسرا آدمی دیکھنے والا موجود نہیں، اور مسلمان نے روزہ رکھا ہوا، پیاس لگی ہے، پانی موجود ہے، ٹھنڈا پانی ہے، تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن کوئی مسلمان اس حالت میں اپنی پیاس کی وجہ سے پانی پینے پر آمادہ نہیں ہوگا. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا کہ کوئی دوسرا آدمی اگر اس سے کہے کہ بھئی تمہیں میں 1,00,000 پاؤنڈ دوں گا اور تم اپنا یہ پانی پی لو، کوئی مسلمان مانے گا؟ نہیں مانے گا. کیوں نہیں مانے گا؟ اس واسطے کہ اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنیاد پر رکھا ہوا ہے، لہذا میرا کتنا ہی دل چاہ رہا ہو اور کتنی ہی مجھے خواہش ہو رہی ہو، کتنے مجھے لالچ دیے جا رہے ہوں، میں روزہ توڑوں گا نہیں. یہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے جو اسے روزہ توڑنے سے روک رہی ہے؟ یہ اس کی روح کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے وہ ہے جو اس کو روزہ توڑنے سے روک رہا ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے. اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تمہارے پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. مطلب یہ کہ یہ تقویٰ جو رمضان کے اندر تمہارے دل میں آ گیا ہے کہ روزہ نہیں توڑوں گا چاہے کچھ ہو جائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.